السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں نازل کریں۔ واقعہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ یہ سوچا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک اس بات کو شیئر کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام جو ہے نا یہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ زندگی جو ہے ایک عارضی ہے اور ہم نے کس طرح سے جو ہے نا اپنی زندگی کے بعد اپنی آخرت کے لیے جو معاملہ جو اپنے لیے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے مغفرت کا وہ ذریعہ بنے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک بازار سے گزر رہے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندر ایک ریچھ اور ایک بکری کا تماشا دکھانے والا شخص جو ہے نا وہ ڈگڈگی بازار میں بجا رہا ہے۔ سرکار اس آدمی کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک جگہ پہ وہ شخص بیٹھا ہوتا ہے اور اسی بکری، اسی بھیڑ اور اسی بندر کے ساتھ وہ اسی برتن کے اندر کھانا کھا رہا ہے یا پھل کھا رہا ہے یا جو بھی اسی برتن سے وہ اٹھا کے کھا رہا ہے۔ سرکار بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جس کے اندر اتنی عاجزی، جس کے اندر جانوروں کے بارے میں بھی اتنی نرم دلی اور اتنی محبت اور اتنا احساس ہے، یہ کون ہے؟ سرکار اس سے پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے کہ میں قلندر ہوں۔ سرکار بات سن کے حیران ہوتے ہیں بلکہ ششدر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے قلندر ہے۔ سرکار سوال کرتے ہیں کہ تم کیسے قلندر ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میرے پاس یہ بندر، بکری اور ریچھ ہے، میں تماشا دکھاتا ہوں، میں اس لیے قلندر ہوں۔ سرکار مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تماشا دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ تماشا دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تماشا ختم ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر پیسے دیتے ہیں، جو ان کے پاس جو انہوں نے نیاز نظر دینی ہوتی ہے وہ زمین پہ پھینکتے ہیں اور اپنے راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے نا وہ سرکار کو سوال کرتا ہے کہ جی آپ نے تو آگے مجھے پوچھا تھا کہ تم کون اور کیا کرتے ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تو سرکار نے اسے کہا لال شہباز قلندر ہونا۔ وہ شخص سرکار کو یہ کہتا ہے کہ آپ کیسے قلندر ہیں، آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ تماشا دکھا سکتے ہیں؟ تو سرکار مسکرا کر اسے یہ کہتے ہیں کہ میں ان درختوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں تو تم نے نیچے سے گزر جانا ہے اور پیچھے گھوم کے نہیں دیکھنا۔ سرکار درخت پہ چڑھتے ہیں، نیچے سے وہ شخص گزرتا ہے، ساتھ ہی موسم بدل گیا۔ تتلیاں، بھنورے، آبشاریں، یوں سمجھ لیں کہ دودھ کی نہریں جو ہے نا وہاں پہ بہہ رہی ہیں۔ اتنی میٹھی خوشبو، ایک وطن نیا، دنیا نیا، جنت کی تازگی، جنت کی خوشبوؤں کا احساس وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ اب سامنے سے ایک فوج آ رہی ہے، ان کے پاس تیر، کمان، نیزے، وہ مسلح افراد جب گھوڑوں پہ سوار اس بندے کے پاس آتے ہیں اور اسے آگے یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں پہ تھے؟ ہمیں تو ملکہ عالیہ نے کہا تھا کہ اگر یہ بادشاہ سلامت کو آپ ڈھونڈنے میں ناکامیاب ہوئے اور آپ ان کو زندہ سلامت ہمارے سامنے پیش نہ کر سکے تو آپ تمام لوگوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت ہم ڈھونڈ کے جو ہے نا بالکل ہم تو مرنے والے ہو چکے تھے۔ گھوڑوں پہ بٹھاتے ہیں اور دربار لے آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وہاں پہ آتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، بادشاہوں والے کپڑے پہنتے ہیں۔ ملکہ آتی ہے اور ملکہ آ کے کہتی ہے بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد زندگی میں کبھی بھی آپ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کروں گی۔ آپ نے اپنے ایک فیصلے پہ اتنا غصہ کیا اور اتنا شکوہ کیا کہ آپ نے سلطنت چھوڑ دی، آپ نے تخت و تاج کو جو ہے ٹھکرا دیا، تو میں آپ سے معذرت خواہ اور آئندہ زندگی میں کبھی آپ کو کسی سرکاری معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ بادشاہ سلامت اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، لوگوں کو جزائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح زندگی کے 60 سال اور گزر گئے، 90 سال عمر ہو جاتی ہے تو وہ بادشاہ سلامت اپنے بچوں کو بلاتا ہے، اپنے دوتروں پوتروں کو بلاتا ہے، نواسے نواسیوں کو بلاتا ہے اور ان سب کو یہ کہتا ہے کہ میں نے شکار کرنا ہے۔ وہ لے کے بادشاہ سلامت کی بگیاں تیار کرتے ہیں، قافلہ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ جب شکار کرنے کے لیے جنگل کے درمیان میں وسط میں جاتے ہیں تو وہ بادشاہ سلامت جو ہے سامنے وہ 2 درخت دیکھتا ہے جن کے نیچے سے سرکار نے اس کو کہا تھا گزر جاؤ اور گھوم کے نہیں دیکھنا۔ وہ یہ سوچتا ہے زندگی 90 سال کی ہو گئی ہے، اب بقایا کتنی بچ گئی؟ تو پیچھے تو دیکھو پیچھے کیا ہے۔ وہ اسی درختوں کے درمیان میں سے گزرتا ہے اور جو ہی وہ دوسری سائڈ پہ جاتا ہے جہاں سے وہ داخل ہوا تھا تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ باندر، وہ بکری اور وہ ریچھ اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ وہی روٹی کا جو ایک نوالا اس برتن میں پڑا ہوا ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ سرکار اسی طرح سامنے ایک تھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص تمام حالات کا جائزہ لے کے فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سرکار کو بہت بڑی ہستی ہیں،
سرکار کی طرف لپکتا ہے، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے اور انہیں کہتا ہے سرکار مجھے خدا اور خدا کے رسول کے واسطے اسی دنیا میں بھیج دیں، تو سرکار اسے مسکرا کے یہ کہتے ہیں وہ سب ایک تماشا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب کچھ ایک تماشا ہے۔ اگلا گھر جو ہے نا، وہاں پر جانے کے لیے اپنے ساتھ ساز و سامان اتنا لے کے جائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب بھی اگر ہمارے اوپر نازل ہو تو اللہ میاں اگلے ہی دن ہماری مغفرت اور معافی کر دے۔ تو اپنا خیال رکھا کریں اور کوشش کیا کریں اچھی بات کو وائرل کریں۔ میں ٹک ٹاک پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ واہیات قسم کی ویڈیوز چڑھا دیتے ہیں، اس طرح کے وہ جو ہے نا کہیں پہ مرڈر ہوا ہے اس کی تصویریں لے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں۔ یار خدا را آپ کوئی اچھا میسیج لوگوں کو ڈیلیور کریں۔ اگر کوئی بندہ کسی روڈ پہ زخمی ہے تو آپ اس کی سیلفی بنا کر یا آپ فیس بک پہ اس کی وہ لائیو ویڈیو چلا کے آپ کو کوئی کپ نہیں مل جانا، لیکن اگر آپ اس شخص کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہو اور وہ لے جاتے ہوئے بے شک دم توڑ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور آپ کو ثواب ضرور دیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اس ایمان پر مضبوطی کا ہونا اور اس ایمان پر دوسری بات کا رائے، دوسری بات کے بارے میں تصور بھی ذہن میں نہ لانا، یہ آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ ان باتوں کو میں سنتا بھی ہوں، میں ان کو دیکھتا بھی ہوں، ان کو پڑھتا بھی ہوں، آپ لوگوں کے میسیجز بھی پڑھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں، آپ بھی تھوڑی کوشش کریں تاکہ جد و جہد میں ہمارا نام لکھا جائے اور اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔